عزیز دوستو، محترم ناظرین، میں حسین اندریاس ہوں اور خداوند یسوع مسیح کے مقدس اور مبارک نام میں آپ سب عزیزوں کو میرا آداب عرض ہے۔ میں شکر گزار ہوں کہ خداوند نے مجھے ایک اور موقع عطا فرمایا اس نئے دن میں، تاکہ میں نفس حیات اس ربع مسکون میں رہ کر رکھ سکوں۔ خدا کا یہ مقدس، مبارک اور زوراور کلام اپنے لیے پڑھ سکوں، شخصی طور پر اپنی زندگی کو کوشش کروں کہ اس کے احکام کے مطابق سنواروں، اور جہاں تک ممکن ہو یہ پیغام آپ عزیزوں تک بھی پہنچا سکوں۔ خدا کا کلام ہمارے لیے نور اور چراغ ہے۔ خدا کا کلام ہمیں بھٹکنے سے، لغزش سے، گناہوں سے، خطاؤں سے بچانے والا کلام ہے۔ میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں خزانے کی مانند جگہ دی ہے، تاکہ میں تیرے خلاف گناہ نہ کروں۔ زبور شریف 119 اور 11 آیت میں ہم یہ پڑھتے ہیں۔ یہ کتاب ہمارے لیے تنبیہ بھی ہے، تاکہ ہمیں درستی، راست بازی اور سچائی میں گامزن رکھے۔ یہ کلام ہمارے لیے ایک دوست، ایک رہنما ہے، خدا کی طرف سے محبت نامہ، فضل نامہ، رحمت نامہ، شفقت نامہ اور نامہ تنبیہ ہمارے لیے ہے۔ اسی لیے پالوس رسول فرماتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے تنبیہ، تصحیح اور ہمیں درست کرنے کے لیے دی گئی ہے، تاکہ مرد خدا ہر اس کام میں جو خدا چاہتا ہے درست کار ہو۔ اسی وجہ سے لازم ہے کہ ہم اس کتاب مقدس کو ہمیشہ پڑھیں اور سمجھیں، اور خصوصاً میں اپنے مسیحی بہن بھائیوں سے خواہش کرتا ہوں کہ آپ اخبار پڑھتے ہیں، اخبار سنتے ہیں، فلمیں، ڈرامے دیکھتے ہیں، کرکٹ کا میچ ہو تو واہ ہی واہ، اور باقی سب کام کرتے رہتے ہیں، ٹک ٹاک میں وقت گزارتے ہیں، میں بھی گزارتا ہوں کبھی کبھار، مگر سب سے اہم ان سب میں روزانہ کتاب مقدس میں رہنا لازمی ہے، تاکہ ہم جو ہمارا ایمان ہے خداوند یسوع مسیح پر، اس کو بہتر اور بہتر سمجھیں۔ اگر آپ مومن ہیں تو آپ خدا کے ساتھ ہیں، اور آپ جلال کی طرف گامزن ہیں۔ وہاں تک پہنچنے کے لیے آپ کو کوئی اور زحمت اور دقت نہیں، مگر وہاں تک پہنچنے تک آپ کے رہنما صرف یہ کلام ہے۔ تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ، میری راہ کے لیے روشنی یا نور ہے۔ اور یہ لازم ہے کہ ہم اس کلام کو ہمیشہ پڑھیں۔ میرا موضوع آج خدا موجود ایک ہے مگر شخصیات تین۔ جب میں کتاب مقدس کو پڑھتا ہوں کتاب پیدائش میں، تو میرے لیے خداوند نے واضح طور پر پہلے ہی چند آیات میں خدا نے واضح کیا ہے کہ خدا ایک ہے۔ خدا کا روح ہے، وہ بھی خدا خود ہے۔ جیسے کہ میرا روح میرا ہے، مجھ میں ہے، میرا حصہ ہے، جیسے کہ میرا جسم میرا حصہ ہے، میں ہوں،
جیسے کہ میرا تکلم میرا ہی تکلم ہے، کسی اور کا نہیں، یہ میرے اپنے ہیں، اسی طرح خداوند تخلیق کے بیان میں ہمارے لیے یہ واضح فرماتے ہیں کہ خدا نے ابتدا میں زمین و آسمان کو پیدا کیا، اور زمین ویران اور سنسان تھی، اور گہراؤ کے اوپر اندھیرا تھا، اور خدا کی کیا روح پانی کی سطح پر جنبش کرتی تھی۔ اور پھر خدا نے کہا، خدا نے فرمایا، خدا نے تکلم کی کہ روشنی ہو جا، سو روشنی ہو گئی۔ اور خدا نے دیکھا کہ روشنی اچھی ہے، اور خدا نے روشنی کو تاریکی سے جدا کیا، اور خدا نے روشنی کو تو دن کہا اور تاریکی کو رات، اور شام ہوئی اور صبح ہوئی، سو پہلا دن ہوا۔ بس صرف ان 5 آیات میں خداوند نے واضح کی ہے کہ خدا تثلیث میں ہے، خدا موجود یگانہ۔ موجود سے مراد ہے، جیسے کہ انگریزی میں کہتے ہیں، اے بینگ، گاڈ از اے بینگ، خداوند ایک موجود ہے۔ مگر خدا کے 3 شخصیات ہیں۔ شخصیات سے مراد یہ ہے جیسے کہ ہم عمل کرتے ہیں، تفکر کرتے ہیں، ہمارا رویہ وغیرہ، یہ ہماری شخصیات کی نشاندہی کرتے ہیں۔ مگر میرا شخصی وجود ایک ہے، میرا روح وہ نہیں کرتا جو میرا جسم کرتا ہے، میرا جسم وہ نہیں کرتا جو میری جان کرتی ہے، مگر یہ سب مل کر مجھے ایک بندہ بنا دیتا ہے۔ خدا کو سمجھنا اور خدا کی تعریف کرنا ہم انسانوں کی بس کی بات ہے ہی نہیں۔ میں نے دیکھا ہے میرے مسیحی بہن بھائی اکثر اس بات میں الجھتے ہیں جب مسلمان ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا تم 3 خداؤں کی عبادت کرتے ہو؟ مسیحیت غلط ہے۔ مسیحیت جو ہے وہ خدا میں شرک لاتے ہیں، اور وہ قرآن میں سے یہ آیات لاتے ہیں، قل ہو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد، یہاں پر لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اس سے مراد کیا ہے کہ خدا نہ تو جنتا ہے، نہ کسی سے جنا ہے، نہ ان کا متبادل یا ان کا کوئی رفیق حیات جیسے کہ میاں بیوی ہوئے ہے۔ در حقیقت ہمارے مسلمان بہن بھائی سرے سے، بیخ سے، ریشے سے، انہی آیات سے تثلیث کے بارے میں ان کی ایک بڑی غلط فہمی ہے۔ وہ جسمانی طور پر اسے سمجھتے ہیں، مگر یہ روحانی باتیں ہیں۔ کیونکہ مسلمان یہ کہتے ہیں کہ کتاب مقدس تبدیل ہوئی ہے، اس لیے وہ یہ کہہ سکتے ہیں، مگر کتاب مقدس کسی انسان کا کلام نہیں کہ وہ تبدیل ہو سکے۔ خداوند نے اسے ہمارے ہاتھوں میں دے کر ہمارے رہنما کے طور پر، اور اسے محفوظ رکھنے والا بھی خود خدا ہے۔ کسی مائی کے لال میں یہ جرت نہیں کہ خدا کے کلام کو تغییر دے سکے۔ بنی اسرائیل کی بات کریں کہ 12 قبیلوں میں سے اگر ایک قبیلے نے کچھ بھی حرف گزاری کی ہو تو کیا 11 اور قبیلے ان پر پھوٹ نہیں پڑیں گے؟ حالانکہ اسرائیلی لوگ وہ ہمیشہ ایک دوسرے کے خلاف تھے، اب بھی ہے، ان میں فریقین ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو یہاں تک کہ انسانی لحاظ سے یہ ناممکن ہے کہ کلام مقدس میں کوئی تغییر ہو۔ کلام مقدس خدا لا تغیر کا لا تغیر کلام ہے، اور کسی میں یہ جرت نہیں، اور خداوند نے یہ واضح کیا ہے جو بھی اس میں کوئی بھی تغییر لانا چاہے اس سے میں کتاب حیات میں سے اس کا نام ہی نکال دوں گا۔
اور کتاب مقدس مستند ہے، یہ تاریخی سند ہے، اس کی کوئی ایک بھی ثبوت نہیں کہ کسی نے کتاب مقدس میں تغیر لائے۔ اس کا ہر حرف ہمارے لیے تاریخی، مثبت اور پر از قدرت ہے۔ لہذا کتاب مقدس ہی میں ہم پڑھتے ہیں کہ یسوع مسیح خدا کا اکلوتا بیٹا ہے اور وہ خود خدا ہے۔ کتاب مقدس میں ہم پڑھتے ہیں یسوع مسیح کی زبانی یوحنا کی انجیل 4 باب اس کے 24 آیت میں جب وہ سامری عورت سے بات کرتے ہیں کہ خدا روح ہے، جو خدا کی عبادت، پرستش، ستائش کرتے ہیں وہ خدا کو روح اور راستی، روح اور سچائی اور روح میں عبادت کریں۔ اور خداوند یسوع مسیح اپنے ایک شاگرد فلپس کو بتاتے ہیں، اے فلپس، جب وہ پوچھتے ہیں کہ اے خداوند ہمیں باپ کو دکھا، یہ ہمارے لیے کافی ہے۔ اور یسوع مسیح فرماتے ہیں میں تمہارے ساتھ اتنا وقت گزار چکا، اب بھی کہتے ہو کہ مجھے باپ کو دکھا، جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا۔ اور پھر وہ روح القدس کا وعدہ دیتے ہیں، جیسے مسلمان ہمارے بہن بھائی کہتے ہیں وہ روح القدس جو ہے وہ جبرائیل ہے، جبرائیل نہیں، وہ خود خدا ہے۔ آپ یہ سوچیں کہ انبیاء کے لیے وحی آتے تھے کہ چلو یہ بات کرو، مسیح کے لیے ایک بھی وحی نہیں، کیونکہ وہ جو تکلم فرماتے تھے وہ خود خدا اور اس کا کلام خدا کا کلام۔ جب ہم انسانی طور پر تکلم فرماتے ہیں، تکلم کرتے ہیں تو ہم انسانی طور پر بات کرتے ہیں۔ انبیاء جب تکلم فرماتے تھے، جو سچے انبیاء تھے وہ خدا کی طرف سے خدا کا کلام پہنچاتے تھے، یہ ان کا اپنا کلام نہیں تھا، مگر مسیح کا کلام ان کا خود کا کلام تھا، اسی وجہ سے وہ خداوند ہیں۔ اور اگر یوٹیوب کو آپ دیکھیں تو تثلیث کے بارے میں بہت سے بڑے بڑے علماء جو ہیں انہوں نے اس کی تشریح دی ہے کہ کس طرح ہم تثلیث کو سمجھائیں۔ ان کے مقابلے میں ایک عاجز انسان ہوں، وہ بہت بڑے عالم ہیں، مگر جہاں تک میں نے خدا کے اس مقدس کلام کو پچھلے 45 سال سے پڑھا ہے، اور میں نے اس کلام کو 14 زبانوں میں پڑھا ہے اور ہمیشہ پڑھتا رہتا ہوں۔ میرے یہ جو پروگرامز ہیں فارسی اور پشتو، ہزارگی، انگریزی اور اردو اور ہندی میں، کبھی کبھار پنجابی اور سندھی میں، 45 سالوں سے میں پڑھتا رہتا ہوں۔ میرے اعتبار سے سب سے اہم جو تثلیث کے بارے میں بیان ہے وہ خود خداوند یسوع مسیح کے ہیں، جو وہ متی کی انجیل اس کے 28 باب میں فرماتے ہیں کہ جاؤ، دنیا کے سارے لوگوں میں سے جتنے بھی اقوام ہیں، ملت ہے، نژاد ہیں، ان میں سے میرے لیے شاگرد بناؤ، اور ان کو باپ، بیٹے اور روح کے نام میں، ان نام میں بپتسمہ دو، ناموں میں نہیں، نام میں۔ کیوں خداوند یسوع مسیح فرماتے ہیں ان کو باپ، بیٹے اور روح القدس؟ خدا کی یگانگت کو یہاں پر وہ ثابت کرتے ہیں کہ ایک خدا اور تثلیث میں۔ یہ کتاب مقدس ہے، میں نہیں کہتا، یہ اس چینل کا بیان نہیں، تو سب سے اہم جو ہم سمجھتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں، لازم ہے کہ ہم اس پر ایمان لائیں، وہ خود خدا کا کلام ہے، کسی اور کا کلام نہیں۔ ہیلو
آپ نے فون کیا ہے، مہربانی سے بات کریں. ہیلو. جی 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 السلام پائی صاحب. سلام بہن جی، سلام. جی پائی صاحب، میں آپ کا پروگرام سنتی ہوں. خدا نے آپ کو بڑی برکت دے رکھی ہے اور میں بہت خوش ہوتی ہوں آپ کو دیکھ کے. خدا کا شکر ہے، خدا کا شکر ہے بہن. میں نے دعا کروانی ہے. میری انٹی نا سویڈن میں، اس کو بہت سویر قسم کا اٹیک ہوا ہے. 10-20 دن ہو گئے ہیں، وہ بولتی نہیں، ہلتی بھی نہیں ہے. ان کے لیے دعا کرانی ہے. اور دوسری دعا میں نے کرانی ہے اپنے بھائی کے لیے کہ ان کو نا شوگر ہے، تو آپ دعا کریں کہ ان کی زندگی سے شوگر کی بیماری جاتی رہے. خدا تندرستی سے دے. ضرور میں دعا کروں گا. اے خداوند، میں تیرے ان 2 بندوں کے لیے اس وقت دعا کرتا ہوں. تو اے خداوند رحم فرما، ان کے بدن کو چھو، ان کو کامل شفا عطا فرما. میں دعا کرتا ہوں کہ تو شفا دہندہ ہے. ڈاکٹروں کو عقل اور حکمت عطا فرما درست تشخیص کے لیے. ان دواؤں کو جو وہ استعمال کرتے ہیں وہ بھی معجزہ ہوں ان کے لیے. بہن کے لیے بھی دعا کرتا ہوں، ان کو بھی برکت دے اور تسلی دے، ان کے گھر والوں کے لیے. خداوند یسوع مسیح کے مقدس اور مبارک نام میں آمین آمین. شکریہ فون کرنے کا بہن. ہیلو ہیلو. ہاں جی بہن جی. ہیلو السلام بھائی صاحب. سلام سلام بہن. سلام بہن. ہاں جی، اور کیسے ہیں آپ؟ خدا کا شکر ہے، خدا کا شکر ہے. بھائی صاحب، ہم آپ کا نا پورا ہفتہ ویٹ کرتے ہیں اس پروگرام کے لیے. خدا کا شکر ہے. آپ بھی، میں کلپ اسپیشلی میرے پاپا بہت زیادہ ویٹ کرتے ہیں اس دن کے لیے. میں ابھی ایک کلپ رکھوں گا اور اس کلپ کو ضرور دیکھیں. یہ قرین وہ کلپ ہم ضرور دیکھتے ہوتے ہیں. ہاں جی، ہم وہ ضرور دیکھتے ہیں. تو میں نے نا دعا کروانی تھی اپنی، ہاں جی، میں اپنی بھتیجی کے لیے اور میرے 2 بھانجے ہیں، ان دونوں کے لیے. ہاں جی، نہمیہ اور ایک کا نام میتھیو ہے. ضرور. اور میری بھانجی کا نام سمرنا. ضرور میں دعا کروں گا. اے خداوند، میں اس وقت بہن کے لیے سب سے پہلے شکر گزار ہوں کہ وہ یہ پروگرام دیکھتی ہیں، ان کے گھر والے دیکھتے ہیں، ان کے والد صاحب دیکھتے ہیں. خداوند میں دعا کرتا ہوں ان کو برکت دے، اور میں دعا کرتا ہوں ان عزیزوں کے لیے جن کے لیے بہن نے خواہش کی ہے. خداوند میں انہیں تیرے حضور لاتا ہوں، ان کو برکت دے، ان کو چھو اور ان کو لمس فرما، اور خداوند ان کی مشکل کشائی کر. خداوند یسوع مسیح کے مقدس اور مبارک نام میں آمین. شکریہ بہن، شکریہ. شکریہ. میں اس وقت کلپ رکھوں گا اور اس کلپ کو دیکھیں، اور اس دوران میں فون کالز بھی لوں گا. بھائی آپ مہربانی کر کے آپ آن لائن رہیں. میں کلپ رکھوں گا اور اس دوران میں آپ سے بات بھی کروں گا. ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے. عزیز دوستو، بہنوں اور بھائیوں، حسین اندریاس ہوں اور میں قرین حتین کی اس پہاڑی پر ہوں جہاں پر خداوند یسوع مسیح نے وہ عظیم وعظ دیا جسے ہم پہاڑی وعظ کے نام سے جانتے ہیں، جہاں پر خداوند نے کہا کہ مبارک ہیں وہ جو دل کے غریب ہیں، کیونکہ آسمان کی بادشاہی انہی کی ہے. اور پھر اس نے یہ بھی کہا کہ میرے ملکوت کی خاطر، میرے نام کی خاطر تمہیں لوگ ستائیں گے، مگر تم نمک و نور بن کے رہو. اور انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ میں نہیں آیا کہ شریعت کو تبدیل کروں یا منسوخ کروں، بلکہ آیا ہوں کہ شریعت کی تکمیل کروں. اور کیا ہی بات ہے جب انہوں نے یہاں سے کہا کہ تم سن چکے ہو کہ کہا گیا تھا، یہ سنی سنائی باتیں ہیں. تم سن چکے ہو کہ کہا گیا تھا کہ اپنے پڑوسی سے تو محبت رکھو مگر اپنے دشمنوں سے عداوت، مگر میں تم سے کہتا ہوں کہ اپنے دشمنوں سے محبت رکھو. کیا ہی ہمارا خداوند ہے. میرے بالکل پیچھے آپ ایک اور چوٹی کو دیکھ سکتے ہیں دور. یہ کوہ اربل ہے یا ماؤنٹ اربل، یا اس کوہ کو، اس پہاڑ کو، جو کہ اندرونی اسرائیل میں سب سے اونچی پہاڑی ہے،
جہاں پر خداوند یسوع مسیح ایک بار اپنے شاگردوں کو کہا کہ آپ جھیل کے اس پار جائیں اور میں یہاں پر ٹھہروں گا، وہ آرام کرنے اس پہاڑی پر آئے جو میرے پیچھے ہے دور۔ ماؤنٹ اربل یا دا گریٹ کمیشن ماؤنٹ یا ارشاد عظیم کا کوہ، وہ پہاڑی جہاں پر خداوند یسوع مسیح آخری دنوں میں جب وہ زمین پر تھے اپنے شاگردوں کو بتایا کہ آپ وہاں جائیں اور وہ خود ان کے پیچھے جا کر ان کو ایک عظیم حکم ارشاد فرمائے۔ اور وہ عظیم حکم جو ہے متی کی انجیل اس کے 28 باب میں ہم پڑھتے ہیں۔ مگر اس سے پہلے کہ ہم وہاں جائیں، میں کتاب مقدس میں سے جو مرقس کی انجیل ہے، جو سب سے بڑا حکم مرقس کی انجیل اس کے 12 باب میں سے پڑھوں گا، اور فقیہوں میں سے ایک نے ان کو بحث کرتے سن کر جان لیا کہ اس نے ان کو خوب جواب دیا ہے۔ وہ پاس آیا اور اس سے پوچھا کہ سب حکموں میں اول کون سا ہے؟ یسوع نے جواب دیا کہ اول یہ ہے کہ اے اسرائیل سن، اے اسرائیل سن، خداوند ہمارا خدا ایک ہی خداوند ہے، خداوند ہمارا خدا ایک ہی خداوند ہے، اور تو خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری عقل اور اپنی ساری طاقت سے محبت رکھ۔ دوسرا یہ کہ تو اپنے پڑوسی سے اپنے برابر محبت رکھ، ان سے بڑا اور کوئی حکم نہیں ہے۔ جب ہم کہتے ہیں کہ دشمنوں سے عداوت کرنا ہے تو اس سے مطلب یہ ہے کہ ہم نے اپنے پڑوسی سے عداوت کرنا ہے، اور یہ خداوند کے احکام کے خلاف ہے۔ بلکہ خداوند فرماتے ہیں کہ ہم نے دشمنوں سے محبت کرنا ہے۔ وہ جو ہم سے عداوت رکھتے ہیں، جو ہمیں برا بھلا کہتے ہیں، ان سے اظہار محبت نہیں بلکہ محبت رکھنا ہے، جیسے خداوند کے کلام میں ہم خدا کے بارے میں پڑھتے ہیں، کیونکہ خدا نے دنیا کے لوگوں سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے وہ ہلاک نہ ہو بلکہ ابدی زندگی پائے۔ ایک خدائے واحد، ایک موجود عظیم۔ جب ہم موجود کہتے ہیں، اس سے مراد ہے کہ کسی کا وجود ہے، کسی کا وجود ہے۔ جب ہم شخصیت کہتے ہیں تو وہ ہمارے عمل، ہمارے کردار اور رویے کی بات کرتا ہے۔ خداوند ہمارا خدا ایک موجود خدا ہے، ایک موجود خدا، بینگ جسے انگریزی میں کہتے ہیں گاڈ از اے بینگ، خدا ہے، اس کا ہونا یا اس کا وجود ہونا۔ خداوند ہمارا خدا ایک خدا ہے۔ مگر ہم تثلیث مقدس میں کیوں ایمان رکھتے ہیں؟ کیونکہ خداوند نے خود ہمیں فرمایا ہے کہ تثلیث ہے، حالانکہ لفظ تثلیث کتاب مقدس میں نہیں، مگر جب ہم کتاب مقدس کو پڑھتے ہیں تو واضح ہے کہ خدا تثلیث میں ہے۔ خدائے واحد، ایک خدا، ایک موجود، تین شخصیات، خدا باپ ایک شخصیت، خدا بیٹا دوسرا اور خدا روح تیسرا، مگر ایک وجود ہے۔ اگر ہم ایک لکڑی کی مثال لیں تو لکڑی کی ایک وجود ہوتی ہے، وہ موجود ہے، مگر ان میں شخصیات نہیں، ان میں شخصیات نہیں۔ انسان، میں، حسین اندریاس، میرا ایک وجود ہے،
मैं एक हूँ, मगर खुदावन ने मुझे रूह, जिस्म और जान से मेरी तख्लीक की है, मेरी आराइश की है। सूरज को देखें, हमारे मदार शमसी में एक सूरज है, मगर हम उसकी तपिश को एहसास करते हैं और उसकी रोशनी जिसमें आप मुझे देख सकते हैं, जिसमें मैं सब चीज़ों को देख सकता हूँ, मगर एक सूरज है। ये मिसालें जो हैं हम इंसानी तौर पर तबीयत में रह कर देते हैं, मगर सबसे अजीम मिसाल तस्लीस की, खुदा बाप, बेटा और रूह, वो खुद खुदावन यीशु मसीह हमें उसका दर्स देते हैं। हम इंसानी तौर पर जितना भी कोशिश करें कि तस्लीस की तारीफ करें, कम है। हम खुदा की तारीफ करते करते थक जाते हैं, क्योंकि हमारे अक्ल और हिकमत की एक गुंजाइश है, एक हद है, मगर खुदा की हिकमत लामहदूद है। तो किताब मुक़द्दस मत्ती की इंजील और उसके 28 बाब में हम यूं पढ़ते हैं, 16 आयत से अगर मैं पढ़ूं, और 11 शागिर्द गलील के उस पहाड़ पर गए जो यीशु ने उनके लिए मुकर्रर किया था। मेरे बिल्कुल पीछे जो आप पहाड़ी देख रहे हैं, वो है पहाड़। इस वक्त मैं करीन हतीन की चोटी पर हूं, मगर मेरे पीछे आप उस अजीम पहाड़ को देख सकते हैं, जिसे द ग्रेट कमीशन माउंट के नाम से भी जानते हैं। और उन्होंने उसे देखकर सजदा किया, मगर बाज ने शक किया। आज भी ऐसे हैं जो कि खुदा की तालीम को पढ़ते हैं, खुदा के अहकाम को जानते हैं, मगर फिर भी वो शक करते हैं। भला है वो शख्स जो शक ना करे, खुदावन यीशु मसीह फरमाते हैं। यीशु ने पास आकर उनसे बातें की और कहा कि आसमान और ज़मीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है। सबसे पहले खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को उस पहाड़ पर भेजा जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं, और फिर उसके बाद वो खुद उनके पास आए, पास आकर उनसे बातें की और कहा कि आसमान और ज़मीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है। आसमान और ज़मीन, कायनात का कुल इख्तियार वो खुदावंद यीशु मसीह के पास है, किसी और नबी, फरिश्ते वगैरह के पास नहीं, बल्कि खुदावंद यीशु मसीह के पास है। बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ, सब कौमों को शागिर्द बनाओ। और फिर यहां पर खुदावंद यीशु मसीह तशरीह फरमाते हैं, समझाते हैं हमें तस्लीस के बारे में, हालांकि लफ्ज़ तस्लीस यहाँ पर नहीं। और वो फरमाते हैं कि और उनको बाप, बेटे और रूहुल कुदस के नाम, नामों नहीं, जम नहीं है, यहाँ पर मुफरद है, खुदा बाप, बेटे और रूहुल कुदस के नाम से बपतिस्मा दो, और उनको ये तालीम दो कि उन सब बातों पर अमल करें जिनका मैं ने तुमको हुक्म दिया है, और देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। कौन दुनिया के आखिर तक? यहाँ पर लफ्ज़ दुनिया है, मगर असल लफ्ज़ जो है वो एज या फिर उम्र, दुनिया, इस दुनिया में तुम्हारे उम्र के आखिर तक हर शख्सी तौर पर मैं तुम्हारे साथ हूँ। यहाँ पर दुनिया का लफ्ज़ दिया गया है, मगर असल लफ्ज़ जो है वो उम्र। ऐ हुसैन अंद्रियास, तुम्हारे इस दुनिया में उम्र के आखिर तक मैं तुम्हारे साथ हूँ, क्योंकि एक दिन मैं इस दुनिया से उठाया जाऊँगा और मौत खुद वसीला बनेगा, एक दरवाज़ा बनेगा कि मैं जलाल को जाऊँ। खुदावंद यीशु मसीह यहाँ पर
فرماتے ہیں کہ خدا واحد ایک خدا ہے، جیسے ہم مرقس کی انجیل اس کے 12 باب میں ہم نے پڑھا۔ اور پھر یہاں پر فرماتے ہیں کہ تم جا کر لوگوں کو شاگرد بناؤ، سب اقوام میں سے، سب لوگوں میں سے، سب انسانیت میں سے، اور ان کو باپ، بیٹے اور روح کے نام میں بپتسمہ دو۔ ان کو باپ، بیٹے اور روح کے نام سے بپتسمہ دو۔ خدا باپ ہے، خدا بیٹا ہے اور خدا روح القدس ہے۔ میرے ایک بہت عزیز دوست اور بھائی جو اب خداوند یسوع مسیح کے حضوری میں جلال میں ہیں، اور وہ خدا کے بہت ہی متواضع اور حلیم خادم تھے، نبیل قریشی۔ 2-3 بار وہ میرے دفتر میں بھی آئے۔ 1-2 بار جب وہ پاسٹر تھے ایک کلیسیا میں ان کے پاس بھی گیا تھا۔ انہوں نے تثلیث کی تشریح کچھ یوں کی: خدا ایک موجود ہے 3 شخصیات میں۔ موجود سے مراد ہے خدا ایک ہے، جیسے کہ میں انسانی طور پر حسین اندریاس ایک ہوں، مگر مجھ میں یہ جسامت ہے اور روح ہے اور جسم اور جان ہے۔ خدا بھی ایک ہے، ایک خدائے واحد، وہ باپ ہے، وہ بیٹا ہے، وہ روح ہے۔ یہ ان کی شخصیات ہے۔ وجود کا ہونا یعنی واحد، ایک۔ موجودات جب ہم کہتے ہیں تو بہت سارے، خدا ایک ہے۔ خدا کا وجود ایک خدا ہے، مگر 3 شخصیات میں، خدا باپ، خدا بیٹا اور خدا روح القدس، مگر ایک خدا۔ یوٹیوب چینلز میں، ٹک ٹاکس میں، انسٹاگرامز میں اور بہت سے ایسے ویڈیوز اور ویب سائٹس ہیں جہاں پر لوگوں نے، مسیحیوں نے کئی طریقوں سے کوشش کی ہے کہ تثلیث کو سمجھائیں، مگر ہم سب قاصر ہیں۔ ہمیں صرف ایمان رکھنا ہے، کیونکہ خداوند یسوع مسیح نے کہا سب چیزیں تمہارے لیے جاننے کے لیے نہیں، بس ایمان لانے کے لیے ہے۔ مگر پھر بھی ہم انسانی طور پر کوشش کرتے ہیں کہ خدا کو ہم لوگوں تک جیسے زربین ہے اسے اس کی بڑائی سمجھائیں کہ وہ کتنا عظیم خداوند ہے۔ انگریزی میں جب ہم پڑھتے ہیں او میگنیفائی دا لارڈ ود می، جیسے کہ ایک میگنیفائنگ گلاس ہے، اور خدا لوگوں کے لیے بہت مشکل ہے سمجھنا، مگر ہم نے اپنی زندگی اور گواہی سے اور کتاب مقدس میں سے خدا کو لوگوں تک پہنچانا ہے کہ یہ ہمارا عظیم خدا ہے جس نے میرے لیے بہت بڑے بڑے کام کیے۔ میں حسین اندریاس، میرے لیے بحث تثلیث اہم ہی نہیں ہے سرے سے، کیونکہ خداوند یسوع مسیح کو میں نے تجربے میں اپنی زندگی میں جانا ہے کہ وہ میرا خداوند ہے۔ خدا روح کو میں نے اپنے تجربے میں یہ جانا ہے کہ اس نے مجھے عقل دی ہے اور اس نے مجھے اس عظیم کتاب کے کشف ہونے کے لیے حکمت بخشی ہے۔ اور خدا باپ جس نے مجھ سے محبت رکھی کہ اس نے اپنے اکلوتے بیٹے خداوند یسوع مسیح کو بھیجا تاکہ وہ میرے لیے اپنی جان قربان کر دے۔ اور پھر سب سے اہم میرے لیے یہ ہے کہ خداوند جو ہے وہ مجھے تسلی بخشتا ہے جب ہم
खुदावन यीशु मसीह के तालीम में से और इंजील मुक़द्दस यूहन्ना को पढ़ते हैं तो इंजील यूहन्ना में हम खुदावन यीशु मसीह के अहकाम को यूं पढ़ते हैं, तुम्हारा दिल ना घबराए, ये हुक्म है, तुम्हारा दिल ना घबराए, तुम खुदा पर ईमान रखते हो, मुझ पर भी ईमान रखो। क्यों यीशु मसीह कहता है मुझ पर ईमान रखो और खुदा पर ईमान रखो? क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह बाप और बेटे को यहाँ पर हमारे लिए आश्कारा करता है कि खुदा बाप है और खुदा बेटा है। क्योंकि वो यहाँ पर फरमाते हैं मेरे बाप के घर में बहुत से मकान हैं, और अगर ना होते तो मैं तुमसे कह देता। यानी खुदावंद यीशु मसीह को उन सब चीज़ों का इल्म खुदावंदी है। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे लिए एक जगह तैयार करूँ। कोई और नबी, कोई और ऐसा नहीं कह सकता, ये मुद्दई नहीं हो सके। और अगर मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने साथ लूंगा, ताकि जहां मैं हूं तुम भी हो। क्योंकि वो जिंदा है, वो जाता है और वापस आता है ताकि हमें वहां पर ले जाए। कौन है ये खुदावंद कादिर मुतलक है। तोमा, उनके एक शागिर्द ने उनसे कहा है खुदावंद हम नहीं जानते कि तू कहां जाता है, फिर राह किस तरह जाने? फिर यीशु ने उनसे कहा राह, हक और जिंदगी मैं हूं। कोई मेरे वसीले के बगैर बाप के पास आ नहीं सकता। ये नामुमकिन है। यीशु मसीह के बगैर बाप के हुजूर जाना नामुमकिन है। अगर तुमने मुझे जाना होता तो मेरे बाप को भी जानते। अब उसे जानते हो और देख लिया है। कैसे देख लिया है बाप को? जैसे कि यशायाह नबी कहते हैं और उनका नाम अबदी बाप है। फिलिप्पुस ने उनसे कहा है खुदावंद बाप को हमें दिखाई, यही हमारे लिए काफ़ी है। और यीशु ने उनसे कहा ऐ फिलिप्पुस, मैं इतनी मुद्दत से तुम्हारे साथ हूं, क्या तू मुझे नहीं जानता? जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा। तू क्यों कर कहता है कि बाप को हमें दिखा? क्या तू यकीन नहीं रखता? आगे जाकर खुदावंद यीशु मसीह फरमाते हैं कि रूह का वादा मैं तुम्हें देता हूं, अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखते हो, 15 आयत, तो मेरे हुक्मों पर अमल करोगे और मैं बाप से, और मैं जो खुदा बेटा हूं, बाप से दरख्वास्त करूंगा तो वो तुम्हें दूसरा मददगार बख्शेगा कि अबद तक तुम्हारे साथ रहे। यानी रूह, ये किसी और के बारे में नहीं, खुदा रूह के बारे में है। यानी रूह है हक, जिसे दुनिया हासिल नहीं कर सकती, क्योंकि न उसे देखती है और न जानती है। और फिर वो फरमाते हैं तुम उसे जानते हो क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता है और तुम्हारे अंदर होगा। वो तुम्हारे साथ और तुम्हारे अंदर। हमारे मुसलमान बहन भाई कहते हैं ये मोहम्मद के बारे में है। उस वक्त न मोहम्मद था कि उनके भीतर, उनके अंदर हो या उनके साथ हो, बल्कि ये खुदा रूह है जो हमारे साथ है, जिसे हम देख नहीं सकते, मगर वो हमारे साथ है, हर कदम पर हमारे साथ है। और वो हम में है कि हमारी वो एक उस्ताद हो, एक रहनुमा हो, और वो हमें समझाएं खुदा की बातें। खुदावंद यीशु मसीह ने रूह के बारे में सामरी औरत से यूहन्ना की इंजील उसके 4 बाब उसके 24वें आयत में कहा खुदा रूह है। इसी वजह से हमें खुदा की इबादत, परस्तिश, सताइश रूह और सच्चाई में रहकर करना है। अजीज दोस्तों, ये मुग़लक़ है, मुश्किल है हमारे लिए समझना, मगर क्योंकि खुदावंद खुद इसकी तालीम देते हैं कि खुदा बाप, बेटा और रूहुल कुदस है। और वो फरमाते हैं कि
जिन लोगों को तुम शागिर्द बनाते हो, यानी जिन लोगों को तुम खुदा की कलाम की तालीम देते हो और वो मेरी तरफ आते हैं, तो उनको खुदा बाप, बेटे और रूहुल कुदस के नामों नहीं, नाम यानी एक खुदा, एक मौजूद, तीन शख्सियात में उन्हें बपतिस्मा देना और उनको उन सब अहकामों से आगाह करना जो मैंने तुम्हें हुक्म किया। और देखो, मैं इस दुनिया में रहते हुए तुम्हारे उम्र के आखिर तक तुम्हारे साथ रहूंगा। वो हमें अकेला नहीं छोड़ते। और जैसे हम इंजील यूहन्ना उसके 14 बाब में भी पढ़ते हैं, मैं तुम्हें यतीम ना छोड़ूंगा, अकेला ना छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आऊंगा। थोड़ी देर बाकी है कि दुनिया मुझे फिर ना देखेगी, मगर तुम मुझे देखते रहोगे। चूंकि मैं जीता हूं, तुम भी जीते रहोगे। क्योंकि वो जीता है, हम भी जीते रहेंगे। खुदावंद यीशु मसीह मत्ती की इंजील को अगर हम पढ़ें और उसके 11 बाब को अगर हम पढ़ें, तो वहाँ पर 25 आयत से 28 आयत तक वो वाज़े फरमाते हैं कि कोई बाप को नहीं जानता सिवा बेटे के, कोई बेटे को नहीं जानता सिवा बाप के, और उन लोगों को जिसे बेटा खुदा को आश्कार ना करे। इसीलिए वो कहते हैं, ए बोझ से दबे हुए लोगों, ए मेहनत उठाने वालों, तुम अपने आप को इस बोझ तले से, इस बहस व मुबाहिसे के बोझ तले से के तसलीस क्या है, और मैं सच्चा रास्ता कहाँ ढूंढूं, या मेरे वजूद पुरगुनाह का क्या होगा। तुम इन सब को छोड़कर मेरे पास आओ और ये जो मेहनत करते हो कि इसे समझो, तुम नहीं कर सकते, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। मुझसे सीखो, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं दिल का हलीम हूं। मेरा जुआ हल्का है, बोझ भी सुबक है। तुम्हारे जानों में राहती मैं बख्शूंगा। खुदावन आपको बरकत दे। वो कहते हैं कि अहले खाना ही राज खाना को जानते हैं। जो अहल घर के अहल हैं, घर के उज़्व जो हैं, वो ही घर के सारे भेदों को जान सकते हैं। सबसे पहले आपने खुदावंद यीशु मसीह को कबूल करना है, उसके बाद खुदावंद रूह जो है आप पर ये मुकाशफा फरमाएगा कि तसलीस है क्या, ये तसलीस है क्या। ऐ खुदावंद, मैं दुआ करता हूँ इस पहाड़ी वाज की पहाड़ी में से, करीन हतीन में से, जो मेरे पीछे पहाड़ हैं, ऐ खुदावंद, मैं दुआ करता हूं कि लोग इस तालीम को अपनाएं, समझें और खुदावंद यीशु मसीह को कबूल करें। ऐ खुदावंद, मैं दुआ करता हूं कि तू लोगों के दिलों को छू, ताकि वो तुझ खुदाए वाहिद, एक खुदा मगर तसलीस अक़दस में, खुदा बाप, बेटे और रूहुल कुदस पर ईमान लाएं, ताकि वो बच जाएं। उनको तसल्ली दे। जिनको बीमारी है तो उनको चंगाई अता फरमाए खुदावन। जो सफ़र में है उनको सफ़र खैर अता फरमा। जो मुश्किल घड़ियों में है खुदावन, उनकी मुश्किल कुशाई फरमा, उनका दस्तगीर बन। क्योंकि तू हमारा साथ नहीं छोड़ता, तो हमारे साथ है, जैसे तूने हुक्म फरमाया, मैं तुम्हारे साथ हूं इस दुनिया के उम्र के आखिर तक। खुदावन यीशु मसीह के मुक़द्दस और मुबारक नाम में, आमीन। यीशु मेरा साथ ना छोड़ेगा, यीशु मेरा साथ ना छोड़ेगा। बड़ी आंधी आने से, बड़ा तूफान आने से, यीशु मेरा साथ ना छोड़ेगा। आमीन।
آمین آمین اور آمین۔ اور میں خداون کا واقعی طور پر شکر گزار ہوں کہ خداون نے مجھے یہ توفیق عطا فرمایا، خداون کے بندوں کے وسیلے سے جو انہوں نے یہ میرے لیے مہیا کی، ممکن بنایا کہ میں ارض مقدس میں کئی بار جا سکوں اور آن لوکیشن جہاں پر یہ واقعے ہوئے ان کو ریکارڈ کر کے آپ عزیزوں تک پہنچا سکوں۔ خداون جی السلام جی پاسٹر صاحب، کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ آمین۔ پاسٹر صاحب میں پاکستان گجرانوالے سے عاشر مسیح بول رہا ہوں۔ اچھا نا، ہمارے لیے دعا کرنا، ہمارے کاروبار کے لیے، اور گھر میں تھوڑے مسئلے مسائل جھگڑے رہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور مہربانی آپ کی دعا کرنا ہمارے لیے۔ ضرور ضرور ضرور۔ اے خداون، میں اس وقت دعا کرتا ہوں بھائی کے لیے، ان کے گھر والوں کے لیے، تو ان کو برکت دے۔ جو بھی مسائل ہے تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں تاکہ وہاں پر اتفاق اور یگانگت ہو، تجھ پر وہ توجہ دیں، خداون یسوع مسیح کے نام میں، آمین آمین اور آمین۔ ہیلو ہیلو ہیلو، آپ جو کال ہے وہ کٹ رہی ہے، آپ مہربانی سے پروگرام کے بعد اگر آپ فون کریں۔ ہیلو ہیلو ہیلو، آپ مہربانی سے بعد میں فون کریں کیونکہ آپ کی آواز کٹ رہی ہے۔ ہیلو بھائی، ہیلو ہلو، السلام سر جی۔ سلام بھائی، سلام، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے سر یہ میری مما کی یہ دعا کیجئے گا، اور اس کا نا بلڈ پریشر تیز رہتا ہے، اور اس کے یہ ہاں ضرور، میں دعا کروں گا، ضرور دعا کروں گا۔ اے خداوند، میں اس وقت بھائی کے والدہ کے لیے دعا کرتا ہوں۔ خداوند، میں دعا کرتا ہوں کہ ان کے بدن کو چھو، ان کو قوت جسمانی عطا کر اور ان کو شفا دے، خداوند یسوع مسیح کے مقدس اور مبارک نام میں، آمین آمین اور آمین۔ ہیلو ہیلو، آپ نے فون کیا، آپ برائے مہربانی بات کریں۔ ہیلو ہیلو، ہاں جی بھائی، آپ بات کریں، مہربانی سے بات کریں۔ ہیلو، آپ کے جو کال ہیں وہ کہتے ہیں کنیکٹنگ، کوئی مشکل ہے کنیکشن کی، تو آپ پروگرام کے بعد آپ بات کریں، بڑی مہربانی ہوگی۔ ہیلو ہلو، ہاں جی، سلام پاٹر جی۔ سلام بہن جی، سلام، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو؟ خدا کا شکر ہے، خدا کا شکر ہے۔ آپ بات کریں، وقت کم ہے بہن۔ پاسٹر صاحب ایسا دعا کرانی ہے، میرا گھر والے لیے بھی اپنے لیے بھی، بچے رہے تے انہاں دا پیپر ہے شرون دا نا، ضرور میں دعا کروں گا۔ تے سٹ لگی ہے۔ میرا نام ہیدا ہے، گھر والے میرے دا نام ہے اکرم۔ ضرور میں دعا تے کروں گا۔ پاسٹر صاحب تو میں بولنی پئی اسی شرون دا نام ہے تے دے لیے دعا کریو۔ ضرور میں دعا ساڈے کروں گا، واسطے۔ ضرور۔ اے خداوند، میں اس وقت بہن حمیدہ کے لیے دعا کرتا ہوں، ان کے گھر والوں کے لیے دعا کرتا ہوں، خداوند تو ان کو برکت دے، خصوصاً بچوں کے لیے جن کے پیپرز ہیں، خدا ان کو عقل، خرد اور حکمت عطا فرما، حضوری ذہن عطا فرما، خداوند یسوع مسیح کے مقدس اور مبارک نام میں، آمین۔ شکریہ فون کرنے کا بہن۔ ہیلو ہیلو ہیلو، ہاں جی بھائی، سلام بھائی صاحب۔ السلام بھائی، سلام۔ سلام جی۔ نا میری امی جو کی دعا کرے، جنہوں نے نا نظر دا مسئلہ آپریشن کرایا، لینز پوایا تو انہیں صحیح کام نہیں کرتا ہے۔ ضرور میں دعا کروں گا، ضرور میں دعا دعا کرے تے میں کام شروع کرنا ہے تے ان دے لیے بھی، میرے لیے بھی دعا کرے۔ آپ کا نام کیا ہے بھائی؟ میرا نام پترس ہے۔ اے خداوند، اس وقت میں بھائی پترس کے لیے دعا کرتا ہوں کہ وہ گجراں والا میں تیرے لیے نمک و نور ہو، سب سے پہلے ان کے لیے مواقع کے دروازے کھول، اے خدا ان کے کاروبار کے دروازے کھول، ان کو برکت دے۔ اور ان کے والدہ کے لیے میں دعا کرتا ہوں، ان کے نظروں کے لیے خداوند ان کو شفا عطا فرما، خداوند درست تشخیص ہو سکے اور ان کو چنگائی عطا فرما، خداوند یسوع مسیح کے مقدس اور مبارک نام میں، آمین۔ شکریہ فون کرنے کا بھائی۔ ہیلو ہیلو، آپ نے فون کیا، آپ برائے مہربانی بات کریں۔ ہیلو، ہاں بہن جی،
ہلو جی، السلام پاسٹر جی. سلام بہن جی، سلام. جی کیسے ہیں آپ؟ خدا کا شکر ہے، خدا کا شکر ہے. آپ بتائیں. میں پشاور سے بات کر رہی ہوں، مہوش. میں نے پہلے بھی آپ سے بات کی تھی. میرے ہسبینڈ اسٹروک پیشنٹ ہے، فالج کے مریض ہے نا. ہاں جی. تو ان کی 2-3 دن سے طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، تو آپ ان کے لیے پلیز دعا کریں. ضرور بہن مہوش، ان کی ہاتھ نہیں کام کر رہا. ضرور بہن مہوش. اے خداوند، اس وقت میں بہن مہوش کو تیرے حضور لاتا ہوں. ان کو برکت دے، ان کو تسلی دے، ان کو قوت روانی اور روحانی بخش. اور میں ان کے خاوند کے لیے، ان کے ہسبینڈ کے لیے دعا کرتا ہوں. خداوند تو ان کو شفا دے. اے خداوند تو ان کو چھو، ان کو چنگائی بخش. اے خداوند میں دعا کرتا ہوں جو دوائیاں وہ استعمال کرتے ہیں وہ بھی ان کے لیے اے خداوند باعث برکت ہو اور شفا ہو. خداوند یسوع مسیح کے مقدس اور مبارک نام میں آمین آمین. شکریہ بہن فون کرنے کا. ہیلو ہیلو. سلام بھائی، سلام. جی ایوب مسیح بات کر رہا ہوں، گجرات پاکستان سے. ہاں بھائی ایوب. بس اب میں نے پہلے بھی آپ سے دعا کروائی تھی اپنے بیٹے نکسن کے لیے کہ جو اغوا ہو گیا. ہاں جی. تو دعا کریں کہ وہ واپس آئے اپنے گھر میں سلامتی سے. ضرور. اے خداوند میں اس وقت تیرے بندے کے لیے دعا کرتا ہوں. اے خداوند میں تیرے بندے کے لیے اس وقت دعا کرتا ہوں، جہاں بھی وہ ہیں تو جانتا ہے. اے خداوند میں دعا کرتا ہوں تو رحم فرمائے اس گھرانے پر، بھائی پر، اور رحم پر ان کے گھر والوں پر رحم فرمائے خداوند، تاکہ وہ اپنے گھر واپس آ سکے. ان کے لیے جنہوں نے ان کو اغوا کی ہے خداوند ان کے دلوں میں کام کر، تاکہ وہ اے خداوند عاجز ہوں اور وہ تجھ خدائے واحد کی طرف لوٹیں. ان کو برکت دے خداوند یسوع مسیح کے مقدس اور مبارک نام میں آمین. شکریہ بھائی، میں ضرور دعا کرتا رہوں گا بھائی کے لیے. ہیلو ہیلو. سلام سلام. آپ بات کریں، وقت بہت کم ہے. پاس صاحب میں اپنے بچے کی دعا کروانی ہے. بچہ میرا جہاں باہر نکل جاتا تو گھر آ جائے. اے خداوند ضرور. اے خداوند میں اس وقت بھائی کے فرزند کے لیے دعا کرتا ہوں. جو بھی مشکلات ہیں خداوند تو ان کی مشکل کشائی کر اور ان کو برکت دے. اور میں دعا کرتا ہوں کہ وہ تجھ خدائے واحد پر تکیہ کریں اور گھر میں سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہو. خداوند یسوع مسیح کے نام میں آمین. ہیلو ہیلو. سلام بھائی، سلام سلام. آپ کو بھی سلام. خداوند آپ کو برکت دے. بات کریں، وقت کم ہے. بہت پریس کرے، بہت برکت. خوشی ہوئی ہے آپ آن لائن میری کال سن رہے ہیں. میں ریاض مسیح گجراں والے سے بول رہا ہوں. ہاں جی بھائی ریاض مسیح، خداوند آپ کو برکت دے. خداوند گجراں والے کو آپ کے وسیلے سے برکت دے. آمین. بات کریں. جی میرے میں گردے میں سٹون ہے، رائٹ کڈنی میں سٹون ہے. ہاں جی. تو بہت علاج کرایا، نہیں نکل رہی. آپ دعا کریں یسوع میرے یہ نکالے. میں گواہی دوں گا آپ کے آ کر ادھر. اور خداوند میں اس وقت بھائی کے لیے دعا کرتا ہوں. تو اے خداوند شفا دہندہ ہے. اے خداوند میں دعا کرتا ہوں اس وقت بھائی کے لیے، تاکہ وہ جو مثانہ گردہ ہے خداوند میں دعا کرتا ہوں تاکہ وہ چنگائی پائیں. میں دعا کرتا ہوں ان کو لمس فرما، ڈاکٹروں کو حکمت عطا کر تاکہ درست تشخیص ہو سکے. دواؤں کو جو استعمال کرتے ہیں وہ بھی ان کے لیے معجزہ ہو. خداوند یسوع مسیح کے مقدس اور مبارک نام میں آمین آمین اور آمین. شکریہ بھائی فون کرنے کا. خداوند آپ کو برکت دے. اور جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ کتاب مقدس کو ہر روز پڑھیں گے آپ کے لیے سب سے اہم ہے، سب سے اہم. السلام بھائی صاحب جی. بھائی صاحب جی امی میری نو نا اج کنے دن ہو گئے نے کناں دے وچ نا آوازاں سنائی دیندیاں نے، عجیب 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 شور سنائی دیندا. تے ذرا دعا نہ سا کریو. بڑی انہاں دی طبیعت خراب ہوئی ہے، اسی وجہ تو نہ سوندے نے راتی. ذرا مہربانی کریو، دعا کریو. میں پاکستان تو بولن دیا. ضرور ضرور. اے خداوند میں بھائی کے امی کے لیے اس وقت دعا کرتا ہوں. خداوند تو ان کو شفا دے،
تو ان کو اے خداون برکت دے اور ان کو سب بلاؤں سے بچا. اس گھرانے کو برکت دے، اپنی جلال کے لیے استعمال کر، خداون یسوع مسیح کے مقدس اور مبارک نام میں، آمین. ہیلو. ہاں جی. سلام بھائی صاحب. سلام بھائی، سلام. بھائی صاحب میرے نا گھٹنے تے چوٹ لگی ہوئی ہے، پاؤں دے. ہاں جی. تے میں اودے لیے پرے کرانا چاہنا، میں تانوں شاید تصویراں پکچراں بھی سینڈ کیتیاں. ضرور میں دعا کروں گا. آپ کا نام کیا ہے بھائی؟ میرا نام عرفان مسیح. اے خداون اس وقت میں عرفان مسیح کے لیے دعا کرتا ہوں کہ پیر میں جو چوٹ لگی ہے خداون تو ہمیں جسمانی طور پر تو نے بنایا، تو نے ہماری تخلیق کی ہے، ہر رگ سے تو واقف ہے. میں خود دعا کرتا ہوں تو ان کو چنگائی عطا فرما. تو نے کہا ہو جائے سو ہو گئے، تو ان کو شفا بھی دے سکتا ہے. ڈاکٹروں کو عقل حکمت دے تاکہ ان درست تداوی ہو سکے. خداون یسوع مسیح کے مقدس اور مبارک نام میں، آمین. ہیلو. ہیلو. اس وقت میں باقی فون نہیں لے سکتا اور آپ برائے مہربانی پروگرام کے بعد فون کریں. اس وقت میں دعا کرنا چاہتا ہوں عزیزوں کے لیے، اور کچھ کامنٹس بھی یہاں پر ہیں لوگوں کے، وہ بھی آپ کو جلدی سے دکھانا چاہتا ہوں. اور سب کا شکریہ کامنٹ دینے کے لیے. بھائی پیترس ندیم ہیں اور بھائی شکیل کھوکر ہیں اور بھائی ڈان کاشف ہیں اور بھائی عرفان عباس ہیں، انہوں نے کامنٹ دی ہے، اور بھائی سنجیو ہیں. اور خداون آپ سب عزیزوں کو برکت عطا فرمائے. اور میں دعا کرتا ہوں کہ خداون آپ سے باتیں کریں جس طرح آپ خدا کے کلام کو سنتے ہیں، اور اسی طرح میں دعا کرتا ہوں کہ خداون آپ کو روزانہ آپ کی روحانی زندگی میں آپ سب کو برکت عطا فرمائے، تاکہ آپ خداون میں آپ بڑھوتری پائیں. اور میں دعا کرتا ہوں کہ آپ دوسرے جو پروگرامس ہیں ان کو بھی دیکھ سکیں گے اور برکت پائیں گے. ہیلو، آپ آن لائن رہیں، میں آپ کا فون ضرور لوں گا. خداون آپ کے ساتھ ہو. آمین.